21واں پارہ سورہ لقمان نمبر 20 رکوع نمبر 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ سخر لکم کہ بے شک اللہ تعالی نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اور اس نے تمہارے اوپر مکمل کی ہیں نعمہ ظاہرۃ وباطنہ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یجادل فی اللہ وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم ولا ہدی بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے۔ گزشتہ رکوع کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے ساران کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں کا بیان تھا، اور ان میں سے پہلی جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا، اور اس کی اجمالی دلیل ذکر کی تھی کہ شرک اس لیے نہ کرنا کہ اس سے بڑا ظلم کائنات میں نہیں ہے۔ اور اس رکوع کے اندر توحید کے بعض عقلی دلائل پیش فرمائے کہ دیکھو تو صحیح ان چیزوں میں غور کرو، یہ سارے کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی نے کیے۔ ان میں سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے ہیں جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں جتنی بھی ہے اے انسان یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اور زمین میں اللہ نے زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بھی تمہارے اوپر مکمل فرمایا۔ ظاہری نعمتیں وہ نعمتیں کہلاتی ہیں کہ جن کا تعلق محسوسات سے ہے، دوسروں کو نظر آنے والی ہیں، جیسے اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے اور پورا جسم صحیح سلامت دیا، یہ اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے لباس دیا، مال دیا، مکان دی، اولاد دی، یہ جتنی نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور باطنی نعمتیں جو ظاہراً نظر نہیں آتی انسان کو، جن کا ادراک دل و دماغ سے غور و فکر انسان کرے
اسی انسان کو رب کی یہ باطنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایمان ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، یہ رب کی باطنی نعمت ہے۔ ایمان ہے، ہدایت ہے، علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ اللہ کی باطنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان پر کی۔ تو فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، دلیل کے، ہدایت کے، نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے، اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے۔ اور آیت کریمہ کا یہ آخری حصہ نضر بن حارث یا امیہ بن خلف ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ کی مجلس میں جس وقت توحید کو بیان کیا جاتا اور شرک کی تردید کی جاتی، تو یہ لوگ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے، اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑتے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں، کوئی ہدایت بھی نہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ پیغمبر علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کریں۔ ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی ہدایت، بس اپنے آباء و اجداد کی ان کے پاس باتیں ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آباء و اجداد کی باتیں ان کی دلیل بن سکتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان کے آباء و اجداد بھلا کیا جانتے تھے؟ ان کو تو عقل بھی نہیں تھی کسی چیز کی، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، بس انہوں نے اپنے باپ دادا کی رسموں کی بات کی ہوئی ہے کہ ہم نے ان سے سنا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جیسا کہ آج کل بھی کچھ یہی کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اپنے بڑوں کی باتیں اس کو فرض سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ تھا۔ فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کریم نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے مکمل کی ہیں تمہارے اوپر، نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی، بغیر علم اور ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئی، پھر بھی ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے اللہ کی صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، انہوں نے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ پایا ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ مکہ کے مشرکوں کو جب کہا جاتا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ما انزل اللہ کی پیروی کرو، جو اللہ نے قرآن نازل کیا، شریعت نازل کی،
اللہ کے احکام کی پیروی کرو۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو اللہ کے قرآن کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا، ہم تو اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے دلیل وہی ہے، ہم اللہ کے قرآن رسول اللہ کے فرمان پہ نہیں چلیں گے۔ اللہ فرماتے اولو کان الشیطان، کیا اگرچہ ہو شیطان، یدعوہم بلاتا ہوں انہیں، الی عذاب السعیر، شعلہ مارنے والے عذاب کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ کے قرآن کی پیروی کریں۔ ان لوگوں کا جواب یہی ہے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے باپ دادا اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا کے پاس کوئی سمجھ والی بات نہیں تھی، نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے بھی فرمایا اگرچہ شیطان ان کو شعلہ مارنے والے عذاب کی طرف بلائے، اللہ کے نبی کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، عذاب کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ فرمایا کہ جس آدمی نے، جیسے کہ مکہ کے مشرکوں کا جواب یہی ہوتا تھا، ہم تو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ ناکام ہیں، اصل کامیاب وہی ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس آدمی نے اپنی ذات کو رب کے سامنے جھکا دیا، اللہ کریم نے جو حکم دیا اپنا چہرہ جھکا لیا رب کے سامنے، اس احکام کی تعمیل میں اللہ کے سامنے جھک گیا، اور فرمایا ساتھ ساتھ نیکی بھی کرنے والا ہے، تو یہی بندہ مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہے۔ یعنی یہ بندہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، مراد شریعت کے احکام پہ چلنے کی کوشش کی، باقی رسم و رواج بدعات سے کنارہ کش ہو گیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس بندے نے اب مضبوط کڑا پکڑ لیا جو قرآن اور حدیث والا ہے، شریعت والا ہے۔ فرمایا یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی کرو گے، قیامت کے دن ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل اللہ اس کو ظاہر کریں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں ان کاموں کے پیچھے چل پڑا، قرآن اور حدیث کے پیچھے، فرمایا کامیابی اسی کی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اپنے رسم و رواج ہی کے پیچھے چلے رہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے، آخر اللہ نے ساری چیزوں کا حساب لینا ہے، اور ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس لیے جو صحیح اور سیدھا راستہ ہے آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جس نے انکار کیا اللہ کی توحید کا، یا جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ،
پس نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، بس ہم بتلائیں گے ان کو جو انہوں نے اعمال کیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، جاننے والے ہیں سینوں کے راز کو۔ فرمایا اے نبی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فرمایا کہ جو آدمی کفر کرتا ہے یا توحید کا انکار کرتا ہے، اے میرا نبی آپ غمگین نہ ہوں اس کی وجہ سے کہ یہ اسلام کی طرف کیوں نہیں آتا، اس لیے میرا نبی میں اللہ نے حساب لینا ہے، الینا مرجعہم، ان سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے، مجھ سے یہ بچ نہیں سکتے، میں اللہ کل قیامت کے دن ان کو بتلاؤں گا کہ انہوں نے جو اعمال دنیا میں کرتے رہے، اے میرا نبی آپ ان کے کفر کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور میں اللہ تو علیم بذات الصدور اللہ ہوں، میں اللہ تو سینوں کے ان کے راز بھی جانتا ہوں۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا سا، یہ دنیا گزار لیں، کتنی گزاریں گے، یہ 50 60 70 سالہ 90 سالہ 100 سال 150 سال زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ اکا دکا آدمی چلا جائے، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان کو کرنے دو میرا نبی، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، اور یہ لوگ کتنا فائدہ حاصل کر لیں گے، کتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے سخت عذاب کی طرف، آئیں گے تو یہ ہمارے پاس ہی، بچ نہیں سکتے۔ اے نبی دنیا کی غفلت کے اندر ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ بڑے ہی افسوس کریں گے اور کہیں گے ہم جو دنیا میں 60 70 سالہ زندگی رہے، اس کا کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک لمحہ رہے ہیں، یا صبح رہے ہیں یا شام رہے ہیں، اوہو ہم نے تو ہمیشہ والی زندگی کو خراب کر بیٹھے ایک لمحے کی زندگی کے لیے، اور جس دنیا کی خاطر آج جو کچھ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن بہت زیادہ افسوس کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائے، مشکلات اور تنگیوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دارین کی سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ۔